الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين شيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اور آپ ذی القعدہ شریف کی جمعۃ المبارکہ کی ساعتوں میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور ان ساعتوں کے صدقے میں اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی تمام بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اپنی گفتگو کا آغاز امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے شہرت یافتہ کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس میں امام اہل سنت یوں عرض کرتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ اور آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود شریف کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد
نبی الوی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں حج کے ضمن میں یہ ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج کے چند معلوم مہینے ہیں، تو جو شخص ان میں حج کی نیت کرے تو وہ دوران حج کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے اور کوئی گناہ نہ کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور تم جو نیک کام کرو اللہ اس سے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے کر جاؤ، سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے، اور عقل رکھنے والوں مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہ قرآن عظیم نے واضح الفاظ میں ہمیں اور آپ کو حج کے حوالے سے جن جن چیزوں سے بچنے کا اور جن جن چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے کا حکم ہے، ان ساری چیزوں کو اس آیت کے ضمن میں ہمیں ارشاد فرمایا، اور مختلف مواقع پر ہم نے اور آپ نے سنا ماہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے ابتدائی 10 دن، ان انداز میں ہم نے اور آپ نے حج کے جو ہے ایام کی معلومات حاصل کی۔ اب اس میں 3 چیزوں سے روکا گیا۔ نمبر 1 کہ حاجی کوئی بھی بے حیائی نہ کرے، نمبر 2 نہ کوئی گناہ کرے اور نہ وہ کسی سے جھگڑیں۔ اسی ماہ مبارک کے حوالے سے لکھا ہے کہ شوال، یہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے عرب میں ایسے مشہور تھے کہ بڑی سے بڑی جو جنگیں ہوتی تھیں تو یہ 3 مہینوں میں موقوف کر دی جاتی تھی، یعنی اس میں وہ لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، اس معاملے کو وہ روک دیتے۔ یعنی ان مہینوں کا احترام اس دور سے چلا آ رہا ہے جو ان لوگوں کے زمانے میں لڑائیاں بند کر کے انہوں نے یہ پیغام دیا۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ان ماہ مبارک کا احترام کریں، اس کی عزت کریں، اس کی حرمت کو پامال نہ کریں، بلکہ اس کا جتنا بندہ احترام کرے گا، نیکیاں زیادہ کرے گا، بے حیائی سے بچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے اس بندے کو مالا مال فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ میں مورخین نے لکھا ہے کہ سن ہجری 9 میں حج فرض ہوا، اور اس کی فرضیت کا جو بھی انکار کرے گا تو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، یعنی کافر ہے۔ اور اس کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ انہی آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کی فرضیت کا منکر ہے وہ کافر ہے، اور باوجود قدرت اور وسعت کے حج ادا نہ کرنا یہ سخت گناہ ہے، یعنی استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر پسو پیش کر رہا ہے اور حج نہیں کر رہا ہے تو یہ سخت گنہگار ہے۔ اور فرمایا پھر بغیر حج کیے اگر وہ مر جائے، جس کو استطاعت تھی لیکن اس نے حج نہیں کی، اور وہ اگر بغیر حج کیے مر جائیں تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر استطاعت دے رکھی ہے تو آپ جتنا زیادہ ہو سکیں حج جس انداز میں آپ ادا کر سکیں، چاہے وہ گورنمنٹ دوارا جو کمیٹی کے دوارا جاتے ہیں یا تو پھر وہ پرائیویٹ جو ٹورس وغیرہ نکلتے ہیں، اپنا انتظام کر کے جلد از جلد اس فرض کی ادائیگی کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ مختلف خطبات میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی جو ہے قدر و قیمت اور حج کی اہمیت کو بیان کیا اور لوگوں کو حج پر ابھارا۔ آج ہماری اور آپ کی کمزوری یہ ہے کہ ہم نے کما حقہ حج کے جو احکام ہونے چاہیے، حج کے جو ارکان ہونے چاہیے، وہ حاجی جن کی آخری عمریں ہو چکے اور ان کو حج کا موقع ملتا ہے تو پھر وہ تھوڑا بہت وہ کیمپ لگتے ہیں نا حج کے موقع پر، تو اسی میں وہ شرکت کرتے ہیں اور اسی میں کچھ سیکھنے نہیں سیکھنے کے معاملات ہوتے ہیں، پھر اس میں اللہ بہتر جانے وہ وہاں جا کے کیا کرتے ہیں، تو اس میں بڑی بڑی غلطیاں بھی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کچھ حالات تو ایسے بنتے ہیں کہ اس پر دم واجب ہوتے ہیں،
اب وہ دم دیتے ہیں نہیں دیتے، کسی کو پوچھتے نہیں پوچھتے، گئے تھے حج کرنے، نیکیاں کمانے، لیکن سینکڑوں گناہوں کا انبار لے کر، اور کچھ حاجی تو ایسے ہیں جس کے احکام یہ ہے کہ پھر قیامت تک اس کا چھٹکارا ناممکن ہوتا ہے، یعنی دوبارہ تو وہاں کہاں جائے گا اس عالم میں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حج کے معاملات میں جو بھی ضروری مسائل ہیں آپ ضرور اپنے معتقد جو آپ جن کے ہیں اور جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، آپ ان علماء کرام سے، مفتیان نظام سے معلومات کریں، اور یہ فرائض یعنی جو حج کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، یا جو اس کے احکام ہیں، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، بس اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر ایسا ہی معاملہ جو ہم یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ اللہ قبول کرنے والا ہے، تو آج تک تم نے دیکھا کہ جمعہ کے دن یہ گٹر میں سے کوئی وضو کر کے اندر آیا؟ یا جو گٹر بہ رہی ہے پانی کی، اس میں کوئی وضو کر کے جمعہ میں اندر آیا؟ کیوں؟ ارے بھائی اللہ قبول کرنے والا، یہاں وضو کرنا کیا ضروری ہے؟ یہ بھی تو پانی ہے۔ تو عقل یہ کہتی ہے کہ مولانا یہ گندا پانی ہے، اس سے وضو تھوڑا ہوتا ہے، یہ تو ناپاک پانی ہے۔ بلا تشبیہ اور تمثیل جو فرائض، واجبات اور جو احکامات اللہ اس کے رسول نے نافذ کیے، اگر ہم نے اس کو ادا نہیں کیا اور کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ بڑا قبول کرنے والا ہے، اسی نے فرمایا ہے کہ یہ فرض ہے، اسی نے فرمایا یہ واجب ہے، اس کے پیارے محبوب نے کہا ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ اب ان احکامات کو اگر ہم نے نہیں جانا اور خالی ایسے ہی کشتی دوڑاتے رہے اور کہتے کہ اللہ بڑا قبول کرنے والا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ دین میں جو چیزیں ضروری ہے وہ سب پر ضروری ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو پہلے سے ہی انتظام کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے دین کے احکام جو فرض کے درجے میں، واجب کے درجے میں، سنت موقدہ بحکم واجب کے درجے میں، ان احکام کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ارشاد فرمائے۔ میں چند باتیں حج کے احکام کے حوالے سے بھی عرض کروں، جس سے ہمیں اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ حج میں مسائل بڑے پیچیدہ ہے، جس کو ہم نے اور آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا اور نہ جاننے کی کوشش کی۔ جیسا کہ حج کے ارکان کے متعلق ہے کہ حج کے چند ارکان ہیں۔ نمبر 1 احکام، احرام، طواف، سعی۔ نمبر 4 عرفات میں قیام، ترتیب، مقررہ اوقات یعنی وقت، اور مقررہ مقامات۔ یہ 7 چیزیں تقریباً ہیں، اگر ان چیزوں کی پابندی نہیں کی گئی تو یہ جو حج کے ارکان ہیں اس میں آپ نے تبدیلی کی، اور اس میں یہ جب فرض ہی ادا نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے حج میں وہ کاملیت نہیں پائی گئی۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں۔ اس کے سوا واجبات، مطلب ہمارے بزرگوں نے جو فقہی کتابوں میں لکھے ہیں، آپ تھوڑا سنجیدگی سے سنیں گے اور غور کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ حج پڑھنے والا حاجی اپنا اتنا قیمتی پیسہ جو زندگی بھر اس نے جمع کیا ہوتا ہے، اور وہ چند روز جا کر جو واپس ہوتا ہے، اگر ان میں سے یہ چیزیں ادا نہیں ہوئی تو پھر اس کا خالی جانا ہوا، اس کو جو کما حقہ فائدہ ہونا تھا نا، وہ ہم نے اور آپ نے اس کو محسوس نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ میقات سے احرام باندھ کر گزرنا یہ واجبات میں سے ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، سعی کی ابتدا صفا سے کرنا، عذر نہ ہو تو پیدل سعی کرنا، اور سعی کا طواف کے بعد ہونا۔ دین میں وقوف عرفہ کیا تو غروب آفتاب تک وقوف کرنا، وقوف میں رات کا کچھ حصہ بھی شامل کرنا، عرفات سے واپسی میں امام کی اتباع کرنا، مزدلفہ میں ٹھہرنا، مغرب و عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں آ کر عشاء کے وقت میں اکٹھی پڑھنا، تینوں جمروں پر 10ویں، 11ویں، 12ویں 3 دن کنکریاں مارنا، جمرہ عقبہ کی رمی کا پہلے دن حلق سے پہلے ہونا، ہر دن کی رمی کا اسی دن ہونا، سر منڈانا یا کتروانا، اور اسی کا ایام نہر میں اور حرم شریف میں ہونا، حج قران تمتع والے کو قربانی کرنا، اور اس قربانی کا حرم شریف اور ایام نہر میں ہونا، طواف اضافہ کا اکثر حصہ ایام حج میں ہونا۔ یہ طواف عرفات سے واپسی پر کیا جاتا ہے اور اس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ طواف یہ حتیم کے باہر سے ہونا، داہنی طرف سے طواف شروع کرنا، یعنی بیت اللہ شریف طواف کرنے والے کی بائیں جانب رہے، اگر کوئی عذر نہ ہو تو پاؤں سے چل کر طواف کرنا، با وضو طواف کرنا، طواف کرتے وقت سطر کا چھپا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا،
اور اگر نہ پڑی تو دم واجب نہیں۔ 25 رمی، قربانی، سر منڈوانے اور طواف میں ترتیب ملحوظ رکھنا یہ بھی واجب ہے، یعنی پہلے کنکریاں مارنا، پھر غیر مفرد قربانی کرے، پھر سر منڈایا جائے اور پھر طواف کیا جائے۔ طواف صدر یعنی میقات سے باہر رہنے والوں کا طواف رخصت کرنا۔ عورت اگر حیض و نفاس کی وجہ سے یہ طواف نہ کر سکے تو اس پر واجب نہیں، اور وقوف عرفہ سے سر منڈانے تک جمع نہ ہونا۔ یہ کم و بیش 27 کے قریب میں نے واجبات آپ کے سامنے پیش کیے، اس کے سوا بھی اور دیگر فقہی کتابوں میں اور زیادہ شمار ہے، جس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو اللہ ماشاءاللہ ہم اس معلم پر ڈٹے ہوئے تھے یہ سکھائے گا، لیکن جیسے وہ لے کے یہاں سے چلتا ہے نا، ایئرپورٹ پہ آپ کو اتار دیا، گیسٹ ہاؤس پہنچا دیا اور آپ کی قیام گاہ سے وہ رفو چکر ہو جاتا، پھر آپ کا وہ حال بھی نہیں پوچھتا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ سفر بھی نہ کریں، سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں جن کو حج کی معلومات ہیں، ان کے ساتھ سفر کرنے کے ارادے کریں اور نیتیں کریں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا ایک حج اچھی طرح سے ادا کرنا سینکڑوں لوگوں کی حج کی قبولیت کا سبب بن سکتا ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی جیسے جمعہ میں آتے ہیں ایسے لوگ حج پہ بھی جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہاں بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، اور چھوٹی چھوٹی غلطی جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، لوگ اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جس کو ہم نے زندگی میں سنا نہیں ہوتا نا، ایسے حالات وہاں بنتے ہیں اور بڑے بڑوں کے بنتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ عوام کی بات کر رہا ہوں، اہل علم لوگ بھی آج بھی حج کرتے ہیں۔ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ آج بھی فقہی کتابیں ہاتھ میں ہوتی ہے، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے جو رسائل نکلے ہیں اس کو ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے، اینی ٹائم کوئی مسئلہ پیش آ جائے فوراً اس میں دیکھ کے ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس میں صدقہ دینا ہے یا دم واجب ہوگا، یعنی یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے میں نے ایک بات عرض کی ہے جس کو حج کے ایام میں بھی لوگ ادا کرتے ہیں، اور سنت خلیلی ہونے کے ناطے ہم اور آپ اپنے یہاں رہ کر بھی اس چیز کو ادا کرتے ہیں جس کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ابھی ایک افواہ پھیلی ہے اور میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ اس کو وائرل کیا گیا۔ میں آپ کی معلومات کی خاطر عرض کر دوں، یہ فتویٰ جو نکلا ہے اور جو وائرل ہوا ہے وہ وہابی اور دیوبندی کی سازشیں ہیں۔ انہوں نے یہ فتویٰ صادر کیا معاذ اللہ کہ یہ لاک ڈاؤن اور ان لاک کے حالات ہیں اور پورے ہندوستان کے ایسے حالات ہونے کی وجہ سے اب قربانی کوئی نہیں کر سکے گا، تو اب اپنی رقم کو جو ہے غریبوں میں صدقہ کر دیں گے۔ حالانکہ ہمارے یہاں قربانی جس پر واجب ہے اس کا قربانی کرنا ہی ضروری ہے، اس کے پیسوں کو وہ صدقہ نہیں کر سکتا۔ اس شکنجے میں نہ آئیں، سوشل میڈیا پر اعتبار نہ کریں، بلکہ قریب ہی میں حضرت علامہ محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نے الجامعۃ الاشرفیہ سے یہ فتویٰ صادر کیا اور باقاعدہ لوگوں کو اس بات پر ابھارا ہے کہ قربانی کریں، اس لیے کہ جو مالک نصاب ہیں جن کو اللہ نے یہ استطاعت دی ہے تو اب اس پر قربانی ان ایام میں واجب ہے، یعنی جو دن آئیں گے ابھی، تو قربانی جو ہے دراصل وہ ہماری آپ کی جان کا ایک طرح کا فدیہ ہے۔ ابھی جیسے کوئی فیملی ہے کہ اس کے یہاں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی بیماری نہیں ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ کسی نہ کسی فدیے کی وجہ سے تمہاری جان بچائی جا رہی ہے، اس کو ہمیشہ احساس کرے اس بات کا، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کے جتنے بھی احکام ہیں نا اس میں سب سے زیادہ ہماری جان کی بچاؤنی کے حالات ہیں۔ اب کسی بھی فعل کو لے لیں آپ کو اندازہ ہوگا، آپ ہر جمعہ کو آتے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے صرف کرتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں، ایک پہلی رکعت ہوتی ہے 2 سجدے کرتے، پھر دوسری ہوتی ہے تو اس میں 2 سجدے، 2 جمعہ کی نماز کی 2 رکعتیں ادا کر کے 4 سجدہ کر کے جاتے ہیں۔ 8 دن تک جو آپ کے دماغ کو سکون ملتا ہے نا، آج کی سائنس یہ کہنے پر مجبور ہے کہ یہ سجدہ جب بندہ کرتا ہے نا تو سارا خون جو ہے دل امیڑ کر اس کے دماغ میں لا کر جمع کر دیتا ہے اور اس کا سرفیون ہوتا ہے، اور باقاعدہ اس کی وجہ سے اللہ اس کے دماغ کی بیماریوں سے اسے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ صرف سجدے کی برکت ہے۔ میں کہتا ہوں جس کو اللہ اس کے رسول نے جو نافذ کیا ہے نا وہ ہماری اور آپ کی جان کی بچت کے لیے ہے، اور ہمیں اور آپ کو جو زندگی وہ دینے والا ہے اس نے اسباب پیدا کیے ہیں، اور ابھی جو حالات بن رہے ہیں پوری دنیا میں، یہ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمیں اس کیفیت کو تھوڑا محسوس کرنا ہوگا۔ جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ سب کی سب جو ہے نا وہ سبب ہے، سبب سمجھتے ہیں نا، وجہ۔ اسی طرح آپ کو ایک بات عرض کروں کہ موت بھی جو ہے نا وہ بھی بغیر سبب کے نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو موت مقرر کی ہے نا اس کے بھی اسباب پیدا کیے ہیں۔ جیسے ہم اور آپ یہ نہیں کہتے ہیں
کہ فلاں آدمی کو ملک الموت آئے اور اٹھا کر لے گئے، ایسا نہیں بولتے، بلکہ بیمار تھا مر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا، حادثہ ہوا مر گیا، سانپ کاٹ گیا مر گیا، یہ اسباب ہے۔ اسی طرح اس وقت جو بیماری کا نام لے کر ہمیں اور آپ کو گھبرایا، مطلب ایک ماحول جو پیش کیا جا رہا ہے، وہ صرف سبب ہے، یعنی سارے اسباب میں سے یہ ایک بہت بڑا سبب ضرور ہے، لیکن یاد رکھیں مسبب الاسباب وہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اور اللہ موت پر بھی قدرت رکھتا ہے، یعنی اگر وہ چاہے تو کوئی موت کے منہ میں چلا جائے، اور اس سے اگر وہ بچانا چاہے تو ملک الموت کو حکم دے دے اسے چھوڑ دے، اسی وقت فرشتہ مامور ہے کہ وہ موت کا فرشتہ بھی اسے چھوڑ سکتا۔ اللہ کی قدرت یہ ہے، یہ سبب سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے ہم مسبب الاسباب کی طرف نظر رکھیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ قادر مطلق ہے، اور اس نے جو بیان کیا نا اس پہ تھوڑا توجہ دیں، جیسے کہ اسی کا حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی ادا کریں۔ یہ اس محبوب سے کہا جا رہا ہے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ جس کا پہلا منشور یہ ہے، جس کا پہلا اعلان یہ ہے اس رب کا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، اور جب یہ سب کچھ دیا ہے تو محبوب اب اپنے رب کے شکر کے لیے نمازیں پڑھا کریں، نماز پڑھنے کا حکم دیا، پھر فرمایا اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ اب یہ محبوب سے کہہ کر، اور محبوب نے کتنی محبت جتائی، ایک جانور تو باقاعدہ اپنے نام کا تو کیا ہی، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنی امت کے لیے بھی فرمایا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے آپ اپنے نام کا بھی کریں، لیکن جب آپ کا یہ کام ہو جائیں، یعنی آپ پر جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا، اب اس کے بعد آپ چاہیں تو رسول اللہ کے نام کا حصہ یا جانور جو بھی آپ کر سکیں اپنی استطاعت کے مطابق حضور اور حضور کے اہل بیت اور صحابہ اور جن بزرگوں کو آپ چاہتے ہیں ان کے حوالے سے بھی قربانی کریں، اس میں پیچھے ہٹ نہ کریں۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے سینکڑوں مشن جو آج جاری اور ساری ہے، تنظیمیں، تحریکیں، وہ حصے والی قربانی رکھتے ہیں۔ اگر آپ کی اتنی استطاعت نہیں ہے اور آپ مالک نصاب ضرور ہیں، آپ کا نصاب مکمل ہو رہا ہے، لیکن فی الحال یعنی 10,000 یا 20,000 میں بڑا جانور آپ نہیں خرید سکتے، تو کم از کم اتنا تو ضرور کریں کہ اس تحریک یا تنظیم کے حصے والی قربانی میں نام لکھوا کر اپنے اس واجب کو ادا کریں۔ اگر یہ باقی رہ گیا نا تو پھر اس کا جو ہے معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے، اور اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حتی الامکان کوشش کریں۔ الحمدللہ دارالعلوم شمس تبریز کی جانب سے، خاص کر کے سید محمد شفیع باپو میموریل ٹرسٹ کی جانب سے ہر سال حصے والی قربانی کا انتظام کیا جاتا ہے، جس میں الحمدللہ حضور سیدی سرکار محسن ملت المعروف پیر باپو قادری کے حوالے سے جو ہے ان کی نگرانی میں یہ سارا کام انتظام جو ہے کیا جاتا ہے۔ تو آپ تمامی دوست احباب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور بے ضرور اس حصے والی قربانی میں اپنا نام درج کروائیں، اور باقاعدہ اس کے جو اخراجات ہیں اور جو اس کے بعد بچتے ہیں تو یقیناً وہ سارے کام دینی کاموں میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کلی اختیار پر اس حصے کو لکھوائیں اور اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ پھر سے میں جاتے جاتے دہرا دوں کہ وہابی اور دیوبندی کا جو فتنہ انگیز فتویٰ صادر ہوا ہے اس کو کان نہ دھریں، بلکہ اہل سنت والجماعت کے اس فتوے پر عمل کرتے ہوئے جتنے بھی مالی کے نصاب ہیں وہ کہیں بھی اپنا مال صدقہ نہیں کرے گا، بلکہ قربانی کا حصہ یا قربانی کر کے اس واجب کو ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو حق کے ساتھ چلنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔